بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے اکثر ملاحظہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کے چہروں پر اکثر تفکرات اور پریشانیوں کی بڑی اور گہری لکیریں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری خود ساختہ پریشانیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں اور تفکرات کچھ ایسے ہیں کہ وہ کبھی ان سے گلو خلاصی نہیں کر سکتے، نفسیاتی نقطہ نظر سے ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ سمجھنا کہ جب آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یا آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو ان تفکرات کا بھی خود بخود خاتمہ ہو جائے گا، کسی صورت صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس وقت تک اپنے تفکرات سے نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ بطور خود اس حقیقت کو تسلیم نہ کر لیں تمام تفکرات آپ کی پریشانیوں اور ذاتی مسائل کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خود آپ کے پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنے طور پر کسی بھی ایسے شخص کا نفسیاتی تجزیہ کر کے دیکھیے جو اکثر فکر مند رہتا ہو، آپ اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیں اور اس کے تمام مسائل سلجھا دیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ اس کے تفکرات کے خاتمے کی صورت میں برآمد نہیں ہوگا جیسا کہ آپ کا خیال ہے، بلکہ وہ شخص اپنے لیے دوسرے نئے مسائل اور خیالی اندیشے پیدا کر لے گا اور پھر ان فکروں میں گھلنا شروع کر دے گا۔ ایسے اشخاص جو فکر و تشویش کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، انہیں عموماً اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا۔ ان کے لاشعور میں کوئی ایسا خوف اور اندیشہ چھپا رہتا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے وہ بعض خارجی عوامل کو موجب قرار دیتے ہیں، مثلاً مالی دشواریاں، مہنگائی، صحت کی خرابی، معاشرتی اقتصادی بے اطمینانی وغیرہ، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ داخلی بے اطمینانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب تک ان کی یہ اندرونی بے اطمینانی دور نہ کر دی جائے وہ اپنے تفکرات سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ فکر و تشویش کے باعث ہمارے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے جسم کے مختلف غدود متاثر ہوتے ہیں۔ ہماری بہت سی جسمانی بیماریوں مثلاً دمہ، بلڈ پریشر، قلبی امراض، ایکزیما اور ذیابیطس وغیرہ کا اصل سبب یہی فکر و تشویش ہے۔ فکر و تشویش کی بنا پر صفرا کی تراوش میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور جسم کے تمام حصوں دوران خون اچھی طرح نہیں ہو پاتا، جس سے سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں اور دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہسپتال میں درد شکم اور قولنج کے 95% مریض فکر و تشویش اور اندیشوں میں مبتلا پائے گئے۔ اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ تفکرات انسان کی صحت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ سامعین محترم، ایک وقت تھا کہ جب ہمارے میڈیکل کے ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کرنے سے گریزاں تھے کہ نفسیات کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے، سوچوں کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس لیے اگر آپ کو اپنی صحت درکار ہے تو ان سے اپنا دامن بچائیے، بے سروپا خیالات کو اپنے دماغ سے دور رکھیے اور ایسی باتوں پر خواہ مت اڑیے جو آپ سے ذاتی طور پر کوئی تعلق نہ رکھتی ہوں۔ بے جا قسم کے تفکرات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیے اور بطور مشغلہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیے۔ ایک احتیاط اور بھی لازم ہے، روزانہ صبح کو بیدار ہوتے ہی بستر چھوڑ دیجیے، کیونکہ بستر پر پڑے رہنے سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ طرح طرح کے خیالات آپ کے دماغ میں پیدا ہو کر باعث فکر و تشویش بن جائیں۔ تجربات و مشاہدات نے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ بڑھاپا جوانی کا تعلق دراصل ہماری ذہنی حالت سے ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 85 سال کا ہونے کے باوجود ذہنی طور پر ابھی تک جوان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 25 سال کی عمر کا ہونے کے باوجود ذہنی طور پر بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکا ہو۔ بہت سے ایسے اشخاص دیکھنے میں آتے ہیں جو سن رسیدہ ہونے کے باوجود اپنی حرکات و سکنات سے جوان معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو، طرز نشست و برخاست اور رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ سچ مچ کے جوان ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے ذہن میں یہ خیال کر لے کہ وہ جوان ہے تو سن رسیدہ ہونے کے باوجود اس کے جسم میں جوانوں کی سی پھرتی موجود رہے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کا خیال کر کے مایوس کن باتیں سوچنے لگے تو وہ جلد ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ بس آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ عمر کے خواہ کسی بھی حصے میں ہوں، اپنے ذہن پر سن رسیدگی کا خیال مسلط نہ ہونے دیں۔ خام خواہ سے مایوس کن سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ ہماری سوچیں ہی ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے اندر جو منفی سوچ جنم لیتی ہے اور جس کو ہم پروان چڑھاتے چلے جاتے ہیں، بالآخر وہ ہم سے زندگی کی امنگ چھین لیتی ہے اور ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہمیشہ سے مثبت سوچ کو اپنائیں۔ مثبت سوچ اپنا کر ہی ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہاں پر ہمیں تربیت کے لیے فوری سوچنا چاہیے ایسا ہو بھی تو سکتا ہے، یہ کاروبار نہیں چلے گا، یہ کاروبار ضرور چلے گا، ہو سکتا ہے مجھے ملازمت سے نکال دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ میری ملازمت میں مجھے مزید جو ہے وہ ترقی اور پروموشن مل جائے۔ تو سامعین محترم، ہمیشہ سے ضرورت جس بات کی ہوتی ہے وہ آپ کی مثبت سوچ کی ٹریننگ کی ہوتی ہے، کیونکہ منفی سوچ تو خود بخود ہی آپ کے اندر اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ تو سامعین محترم، آج اگر ہم تفکرات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اپنے بہت سارے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ میں اپنے کل کے لیے پریشان نہیں ہوتا، اگر اچھا ہوا تو اس کی مہربانی اور برا ہوا تو میں اسے بدل نہیں سکتا۔ تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں میں ویسا ہی ہوں۔ لہذا جب آپ اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے اور اس بات پہ یقین رکھیں گے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، ہر طرح کی طاقتوں کا مالک اللہ ہے، تو آپ کے اندر جو ہے ایک دلیری پیدا ہوگی، آپ کی سوچ مثبت ہوگی، اور آپ ان چیزوں سے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے کہ جو تفکرات اور پریشانیاں آپ کو گھیرے رکھتی ہیں اور آپ مایوسیوں میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو لوگ اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، جو اپنے اللہ کو اپنے ساتھ ساتھ محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالی ہم پر رحم اور کرم والا معاملہ فرمائے۔